پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جن کا نام نسو تھا، مگر شکل اور آواز بالکل عورتوں کی سی تھی، اور شاہی محلات میں بیگمات اور بادشاہوں کی شہزادیوں کو نہلانے اور میل نکالنے کی خدمت پر مامور تھا، اور عورت کے لباس میں یہ شخص ملازمہ اور خادمہ بنا ہوا تھا۔ چونکہ یہ مرد شہوت کاملہ رکھتا تھا، اس لیے شاہی خاندان کی عورتوں کی مالش سے نفسانی لذت بھی خوب پاتا، اور جب بھی توبہ کرتا اس کا نفس ظالم اس کی توبہ کو توڑ دیتا۔ ایک دن اس نے سنا کہ کوئی بڑے عارف بزرگ تشریف لائے ہیں۔ یہ بھی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ گناہگار عارف کے سامنے آیا ہے، آپ سے عرض ہے کہ ہم کو دعا میں یاد رکھیے۔ چنانچہ انہوں نے نسو کے لیے دعا کی۔ ان بزرگ کی دعا 7 آسمانوں سے اوپر اٹھا لی گئی اور اس عاجز مسکین کا کام بن گیا۔ اس خدائے ذوالجلال نے اپنی خاص قدرت سے ایک سبب اس کے گناہ سے خلاصی کا پیدا فرمایا۔ وہ سبب غیب سے یہ ظاہر ہوا کہ محل کے زنان خانہ سے ایک انتہائی قیمتی ہیرا گم ہو گیا۔ نسو اور اس کے ساتھ تمام نوکرانیوں کی تلاشی کی ضرورت واقع ہوئی۔ زنان خانہ کے دروازے بند کر کے تلاشی شروع ہوئی۔ جب کسی کے سامان میں وہ موتی نہ ملا تو محل میں اعلان کر دیا گیا کہ سب خدمات کپڑے اتار کر ننگی ہو جائیں، خواہ وہ جوان ہوں یا بوڑھی۔ اس آواز سے نسو پر لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ یہ دراصل مرد تھا مگر عورت کے بیس میں ایک عرصے سے خادمہ بنا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج میں رسوا ہو جاؤں گا اور بادشاہ غیرت کے سبب اپنی عزت و ناموس کا مجھ سے انتقام لے گا، اور مجھے قتل سے کم سزا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جرم نہایت سنگین ہے۔ یہ نسو خوف سے لرزتا ہوا خلوت میں گیا۔ ہیبت سے چہرہ زرد اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ نسو چونکہ موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، لہذا خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ اسی حالت میں یہ سجدے میں گر گیا اور رو رو کر دعا کرنے لگا، اے میرے رب، بہت دفعہ میں نے غلط راستہ اختیار کیا، توبہ اور عہد کو بار رہا توڑا۔ اے میرے اللہ، اب میرے ساتھ وہ معاملہ کیجئے جو آپ کے لائق ہے، کیونکہ میرے ہر سوراخ سے میرا سانپ مجھے ڈس رہا ہے۔ اگر ہیرے کی تلاش کی نوبت خدمات سے گزر کر مجھ تک پہنچی تو اف میری جان کس قدر سختی اور بلا کا عذاب چکھے گی۔ اگر آپ اس مرتبہ میری پردہ پوشی فرما دیں تو میں نے توبہ کی ہر نالائق کام سے۔ نسو یہ مناجات کرتے کرتے عرض کرنے لگا، اے رب، میرے جگر میں غم کے سینکڑوں شعلے بھڑک رہے ہیں، اور آپ میری مناجات میں میرے جگر کا خون دیکھ لیں کہ میں کس طرح بے کسی کی حالت اور درد سے فریاد کر رہا ہوں۔ نسو اپنے رب سے گریہ زاری کر رہا تھا کہ محل میں صدا بلند ہوئی کہ سب کی تلاشی ہو چکی۔ اب اے نسو، تو سامنے آ اور اوریاں ہو جا۔ یہ سننا تھا کہ نسو اس خوف سے کہ ننگے ہونے سے میرا پردہ فاش ہوگا بے ہوش ہو گیا، اور اس کی روح عالم بالا کی سیر میں مشغول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے بحر رحمت کو اس وقت جوش آیا اور حق تعالیٰ کی قدرت سے نسو کی پردہ پوشی کے لیے بلا تاخیر فوراً ہیرا مل گیا۔ اچانک آواز آئی کہ وہ گمشدہ ہیرا مل گیا۔ اب بے ہوش نسو بھی ہوش میں آ گیا، اور اس کی آنکھیں سینکڑوں دنوں کی روشنی سے زیادہ روشن تھیں، کیونکہ عالم بے ہوشی میں نسو کی روح کو حق تعالیٰ کی رحمت نے اپنی تجلیات قرب کا مشاہدہ کرا دیا تھا، جس کے انوار اس کی آنکھوں میں ہوش میں آنے کے بعد بھی تاباں تھے۔ شاہی خاندان کی عورتیں نسو سے معذرت کرنے لگیں اور عاجزی سے کہا کہ ہماری بدگمانی کو معاف کر دو، ہم نے تم کو بہت تکلیف دی۔ نسو نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہوگا، اے مہربانو، ورنہ جو کچھ میرے بارے میں کہا گیا ہے ہم اس سے بھی برے اور خراب ہیں۔ اس کے بعد سلطان کی ایک بیٹی نے اس کو مالش اور نہلانے کو کہا، مگر نسو چونکہ اللہ والا ہو چکا تھا اور بے ہوشی میں اس کی روح اللہ تعالیٰ کے قرب کے خاص مقام پر فائز ہو چکی تھی۔ اتنی قوی تعلق مع اللہ اور یقین کی نعمت کے بعد گناہ کے ظلم کی طرف کس طرح رخ کرتا، کیونکہ روشنی کے بعد اندھیرے سے بہت ہی نفرت محسوس ہونا فطری امر ہے۔ نسو نے شہزادی سے کہا، اے شہزادی، میرے ہاتھ کی طاقت اب ختم ہو چکی ہے اور تمہارا نسو اب بیمار ہو گیا ہے، لہذا اب مالش کی ہمت نہیں ہے۔ چنانچہ اس بہانے سے اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ نسو نے اپنے دل میں سوچا کہ میرا جرم حد سے گزر گیا، اب میرے دل سے وہ خوف اور غم کیسے نکل سکتا ہے۔ نسو نے کہا، میں نے اپنے مولا سے حقیقی توبہ کی ہے، میں اب اس توبہ کو ہرگز نہ توڑوں گا، خواہ میرے تن سے میری جان بھی جدا ہو جائے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، اپنی گندی حالت سے کبھی نا امید نہ ہونا چاہیے۔ حق تعالیٰ کی رحمت ہر حالت کی اصلاح پر قادر ہے۔ اللہ والوں سے دعا کی درخواست بھی اپنی اصلاح کے لیے کرنی چاہیے، جیسے کہ نسو نے درخواست کی اور بامراد ہوا۔ نسو کی طویل عمر گناہوں میں گزری تھی اور کس قدر خطرناک حالت تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے غیب سے راستہ پیدا کیا، اور جس طرح حضرت نسو علیہ السلام نے توبہ کی، خواہ جان جسم سے جدا ہو جائے
مگر میں اپنی توبہ اور عہد کو نہ توڑوں گا۔ یہ ان کے اونچے رتبے اور بڑے حوصلے کی واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہی توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے۔